بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا عمل ان حضرات کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے اور ان دوست احباب کے لیے جو اس وجہ سے پریشان حال ہیں کہ ہمیں کوئی ناجائز تنگ کرتا ہے یا ہماری کسی مجبوری ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے، اور اس مجبوری کو دیکھ کے وہ ہر وقت ناجائز دھمکیاں لگاتا ہے، تنگ کرتا ہے، چاہے گھر میں ہے، محلے میں ہے، بازار میں ہے یا کاروبار کے متعلق ہے۔ ان دوست احباب کے لیے، ان خواتین و حضرات کے لیے، ان بہن اور بیٹیوں کے لیے یہ ایک عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل اور مخصوص عمل ہے۔ لیکن سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اس عمل کی اجازت بھی ہے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کسی کے لیے ناجائز نہیں کرنا۔ واقعی اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، واقعی کاروبار کے متعلق کوئی ناجائز تنگ کرتا ہے، واقعی کوئی آپ کی عزت کا دشمن ہے، واقعی گھر کے اندر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو اجازت ہے۔ اور اگر آپ کسی کے لیے غلط کریں گے اور کسی کے لیے ناجائز کریں گے تو وہ الٹا وہی نقصان آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو وقتی طور کسی کو ناجائز تنگ کرتے ہیں اور ان کو سمجھانے سے اور بات کرنے سے وہ سمجھ بھی جاتے ہیں اور باز آ جاتے ہیں، اور بعض وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھانے سے بھی کچھ سمجھ نہیں آتا اور ان کی ڈیمانڈ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں، یا وہ اس طریقے سے اپنے اس بات کو پوری کروانا چاہتے ہیں آپ کی مجبوری کو پکڑ کے کہ جو کام کرنے والا نہیں ہوتا، آپ کو بلیک میل کر کے کوئی معاملات سامنے رکھ کے وہ آپ سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ تو ان حضرات کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ ان کو سبق کس طرح سکھانا ہے، اس عمل کے ذریعے سے ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور اس عمل کے ذریعے سے ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا تکلیف ہو سکتی ہے، ان کی زبان کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے، ان کے ہاتھوں کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے اور ان کی اس غلط سوچ کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو عمل کا طریقہ، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کے پاؤں کے نیچے کی مٹی لانی ہے۔ کوشش کریں۔ آج کل چونکہ گھروں کے اندر ٹائل پتھر لگے ہوئے ہیں، پکے مکان ہیں، شہروں کے اندر، دیہاتوں میں تو آسانی سے مل جاتی ہے، پاؤں کا مطلب یہ کہ اس کی جوتی کے نیچے کی مٹی بھی مل جائے تو اچھا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ کہ اس کے راستے کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں، یا کمرے کے اندر ایسی جگہ جہاں وہ آتا جاتا ہو، یا بیٹھک کے اندر یا دکان کے اندر تھوڑی سی مٹی رکھ دیں کہ وہ ایک دو بار اس کے اوپر گزر جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس مٹی کو اکٹھا کر لینا ہے، یعنی اس کو جمع کر لینا ہے کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کے۔ اب آگے اس مٹی کے اوپر عمل کیا کرنا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ اس مٹی کو سامنے رکھ کے 41 مرتبہ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ مبارکہ 41 مرتبہ اس مٹی کے اوپر دم کرنی ہے۔ اور مٹی کے اوپر دم کرتے وقت، پڑھتے وقت، اس شخص کی جو آپ کا دشمن ہے، چاہے وہ عزت کا دشمن ہے، آپ کے گھر کا دشمن ہے، آپ کی آل اولاد کا دشمن ہے، آپ کے کاروبار کا دشمن ہے، یا آپ کی عزت سے اس کو تکلیف ہے، تو اس کا تصور رکھنا ہے، اس کی نیت کر کے 41 مرتبہ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ والی سورت 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس مٹی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پڑھنے کا کوئی دن نہیں ہے، جب مرضی آپ اس سورت کو پڑھ لیں، لیکن اگلا کام کس طرح کرنا ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ اب اس مٹی کو آپ نے ایک برتن کے اندر، یعنی ایسا برتن جو لوہے کا ہو، خالصتاً لوہے کا ہو، سلور کا یا پیتل وغیرہ کا برتن نہ ہو، لوہے کی چھوٹی سی کڑھائی مل جائے یا لوہے کی کوئی اس طرح کی پلیٹ مل جائے، لوہے کا ٹکڑا مل جائے، تو اس مٹی کو اس پلیٹ کے اوپر یا اس لوہے کے برتن کے اندر، اس لوہے کی کڑھائی کے اندر اس کو ڈال دینا ہے، اور 2 دن آپ نے اس مٹی کو لوہے کے برتن میں ڈال کے دن کے وقت 12 سے 2 بجے تک اس کو آگ کے اوپر رکھ کے گرم کرنا ہے۔ اب اس مٹی کو دن کون سے ہوں گے، ایک ہفتے کا دن اور ایک منگل کا دن، ان 2 دنوں کے علاوہ اس مٹی کو گرم نہیں کرنا۔ ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اور منگل کا دن، اور ٹائم کیا ہوگا، دن 12 سے 2 بجے تک، یہ 2 گھنٹے آپ نے ہفتے میں 2 دن اس کو گرم کرنا ہے، اور اسی طرح سے اس کو مکمل طور پہ 8 مرتبہ گرم کر لیں، یعنی ہفتے کے اندر 2 دن ہو جائے گا، اور پھر اس سے اگلے ہفتے، پھر اس سے اگلے، پھر اس سے اگلے ہفتے میں، تو یہ 4 بار ہو جائے گا، 4 ہفتوں کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد اس مٹی کو ٹھنڈا کر کے آخری دن آپ نے شاپر میں بند کر کے تو اس مٹی کو جا کے قبرستان میں پھینک دینا ہے، کھول کے پھینکنی، ایسے نہیں پھینکنی، کھول کے وہاں پہ قبروں کے اوپر ڈال دیں۔ تو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا
جو شخص بھی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے ناجائز تنگ کر رہا ہے، آپ کی کوئی مجبوری اس کے پاس ہے، آپ کی کوئی غلطی اس کو پتہ ہے، وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے آپ کو دھمکیاں دیتا ہے اور آپ کے اوپر زبان درازی کرتا ہے یا طعنہ زنی کرتا ہے، کچھ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے سے اور اس عمل کے کرنے سے 1 مہینے کے اندر اندر اس کو سبق مل جائے گا اور اس کا انجام آپ کے سامنے آئے گا۔ اور ہوگا کیا اس سے؟ جب آپ مٹی کو گرم کرنا شروع کریں گے چولہے کے اوپر، تو اس کے پاؤں کے تلوے جب آپ گرم کر رہے ہوں گے تو وہ فوراً جلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اجازت کن کو ہے؟ اگر واقعی وہ دشمن ہے، واقعی وہ اس طرح تنگ کرتا ہے، واقعی اس کا عمل غلط ہے، واقعی آپ کے اوپر وہ باتیں کرتا ہے یا انگلیاں اٹھاتا ہے، تب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ناجائز آپ کو تنگ کر۔ اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو پھر کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور کرنے والے کے ساتھ یہ نقصان خود اپنے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ آپ کا واقعی دشمن ہے، عزت کا دشمن ہے، بچوں کا دشمن ہے، گھر کا دشمن ہے، کاروبار کا دشمن ہے، آپ کی عزت کو برباد کرنا چاہتا ہے، اچھالنا چاہتا ہے، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اس طرح نہیں ہے، اگر پھر بھی آپ اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں تو اس سے پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غلط ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ خود ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اب اس عمل کو ضرور کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ دشمن آپ کی جان چھوڑ دے گا، اسے اپنی پڑ جائے گی، آپ سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، آپ اس کے دل و دماغ سے نکل جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔